ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی ان کی یاداشت بہت کمزور ہے، یا یہ بھول جاتے ہیں یا کنوینینٹلی ان چیزوں کو جو ان کے ساتھ خود کے ساتھ ہو چکی ہیں. یعنی دیکھیں نا، ایک ڈیموکریٹک پارٹی، ایک پولیٹیکل پارٹی جس کے اتنے فالورز ہیں، ان کی اتنی بڑی سپورٹ بیس ہے، اس کو آپ بین کرنے کی بات کریں، اس پہ پابندی لگانے کی بات کریں، اور جس طرح کی قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی کہ جی انڈیا کے ساتھ، پاکستان کے دشمن کے ساتھ جو ہے وہ بیانیہ، تو یہی تو نواز شریف صاحب کے لیے بھی کہا جا رہا تھا کچھ عرصہ پہلے تک کہ وہ جو ہے وہ جندل کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنے بزنس انٹرسٹ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. جب مودی صاحب آئے تھے اس وقت جو ہے کیا نیریٹو بنایا جا رہا تھا. تو دیکھیں ان چیزوں سے ہر کسی کو، اور یعنی وہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کے لاکھوں کروڑوں فالورز ہیں، آپ اس کو اگر یہ کہہ دیں کہ جی یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، یعنی اس کا تو مطلب ہے کہ وہ کروڑوں لاکھوں جو فالورز اس کے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ پھر نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن جاتے ہیں نا، بیکاز وہ اس کے فالورز ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں. تو ماضی میں یہ ہو چکا ہے، کتنی دفعہ کتنی پارٹیوں پہ آپ نے پابندیاں لگانے کی کوشش کی، کتنے لیڈران کو آپ نے جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا گیا. آج جو آپ کے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا گیا. تو یہ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ درجنوں کے حساب سے سیڈیشن کے کیسز ہو جایا کرتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ پاکستان، یہاں رہنے والے 25 کروڑ عوام سبھی جو ہے وہ اس پاکستان میں رہتے ہیں، تو وہ پاکستان کے لیے محب وطن ہیں. ان کی محب وطنی، نہ ان کو کہیں سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہونی چاہیے کہ جی اپنی محب وطنی کو جو ہے اپنی حب الوطنی کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے. تو یہاں پہ ضرورت یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے اب بھی کیا ہے، بیسیکلی اپنی انا کے قیدی بنے ہوئے ہیں ہمارے ارباب اختیار و اقتدار بھی، اور دوسری طرف میں پی ٹی آئی کا بھی کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو بھی اور پی ٹی آئی کے باقی لیڈران کو بھی یہ چاہیے کہ وہ پریگمیٹک لوگوں کو، اور گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ لوگ جو کہ سیلف سٹائلڈ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ کے ٹی وی چینلز کے اوپر بول رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی رین ان کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی لگام دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ملک میں اس سیاسی ہیجان کو ختم کرنا ہے، ہم نے اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آنی ہے، صحیح 2 سٹیپ دونوں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. آپ کو جو پی ٹی آئی ہے اس کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا. آبویسلی جس طرح کی ٹویٹ عمران خان صاحب نے کی تھی، تو وہ لینگویج جو ہے وہ کسی طرح سے بھی اس کو جو ہے اس کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا. وہ پاکستان کے اداروں کے لیے یا پاکستان کے جو جرنیل ہیں ان کے لیے اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کی جا سکتی. دوسری طرف یہ کہ آپ جو گور صاحب نے میرے خیال میں بڑی اچھی بات کی، آپ جب ملنے دیں گے، جب بات چیت ہوگی تو ہی کوئی راستہ نکلے گا نا. آپ ان کو دیوار سے لگاتے جائیں گے تو ان سے یہی اب اینڈ میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو دیوار سے لگائیں اور وہ بیٹھ کے آپ کے گن گائیں؟ تو ایسا نہیں ہوگا. تو دونوں اطراف، ہر 2 اطراف کو چاہیے، گورنمنٹ کو بھی چاہیے، ارباب اختیار و اقتدار کو بھی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو، اور جو پی ٹی آئی ہے اس کو بھی چاہیے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، تھوڑا سا جو اپنا ریٹرک ہے، جو پولیٹیکل ریٹرک ہے جو کہ بہت ہی ٹاکسک بن چکا ہے، اس ریٹرک کو جو ہے اس کو لوور کریں، ڈی ایسکیلیٹ کریں سچویشن کو، تاکہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کم ہو. اور جب پولیٹیکل ٹیمپریچر کم ہوگا تو ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنے گا جہاں پہ پھر بیٹھ کے بات چیت ہو سکے گی. بالکل ایسے ہی. نوید صاحب، فیصل صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بیرسٹر گوہر تو مجھے چھوٹی سی بات کرنی ہے. جی عامر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی نوید صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ٹی وی پہ آگے بولتے ہیں نا، بالکل ان پہ آپ لوگ ایڈیٹوریل ہیڈ ہیں، بین کریں انہیں بھی، اور وہ جو پاکستان کے خلاف آ کے ایک اپنی پورا بیانیہ ٹی وی پہ، نیشنل ٹی وی پہ لگاتے ہیں، ان کو بھی بین کریں. دونوں کو بین کر دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں کو برابری اس طرح ہو سکتی ہے کہ نہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ آئے نہ پاکستان کے دشمن کا، تو ویلیو کریں اور روک دیں. صحیح. نوید صاحب آپ اس پر کچھ کہیں گے؟ دیکھیں بالکل میں اس کے حق میں ہوں کہ میں نے کہا دونوں اطراف سے آپ کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا ہے نا. ہم نے ایک چیز یہاں پہ میں ایمن اگر ذکر کرتا چلوں، دیکھیں یہ بات کرنا کہ جی ماضی میں یہ ہوا تھا تو آج یہ ہو رہا ہے،
کب تک ہم ان دائروں کے سفر میں جو ہے ان دائروں میں سفر کرتے رہیں گے؟ میں ایک چھوٹی سی, اگر آپ کے پاس ٹائم ہو, جی آسٹریلیا کا جو ہے وہ اسٹریٹجک پالیسی انسٹیٹیوٹ ہے, وہ ٹریک کرتا ہے کرٹیکل ٹیکنالوجیز کو. 2003 سے 2007 میں جو امریکہ تھا وہ 64 ٹیکنالوجیز میں سے 60 میں لیڈ کر رہا تھا, اور چائنا صرف 3 ٹیکنالوجیز میں لیڈ کر رہا تھا. آج چائنا 57 ٹیکنالوجیز میں لیڈ کر رہا ہے. یہ ہوتی ہیں قومیں جو اپنے بارے میں سوچتی ہیں, جو عوام کے بارے میں سوچتی ہیں, اور ہم گھوم پھر کے آتے ہیں کہ دائروں کا سفر کل ایسے ہوا تھا تو آج پھر ایسے ہونا چاہیے. تو ہمیں اس چیز سے وہاں پھر جمہوریت ڈھونڈنے لگ جائیں گے آپ جا کے چائنا میں. صحیح, انہوں نے سب کو بند کر کے پھر کام کیا ہے. صحیح. فیصل صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بیرسٹر گوہر تو یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات سے انکار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں, اسپیکر بھی کردار ادا کرنے کو تیار ہیں, اور گورنر کے پی بھی جو ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہونے چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہیں بیٹھ کر بات چیت کے امکانات ہوتے آپ کو نظر آتے ہیں؟ امکانات تو دیکھیں, جو جب تک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جائے نماز بٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ امکانات نظر نہ آئے, تو ان کی تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر رہا ہے. کیونکہ جس دن بات چیت شروع ہو گئی تو اس دن تو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ان کے تو پلے کچھ ہے ہی نہیں, ان کو کیا مل رہا ہے. یہ تناؤ, یہ کشیدگی تو یہ لاٹری ہے پیپلز پارٹی کے لیے, نون لیگ کے لیے. تو اس تناؤ کشیدگی کو جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. وہ تو چاہتی نہیں ہے یہ تناؤ کشیدگی جو ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نون لیگ کی پنجاب اسمبلی میں قرارداد کا, اگر عمران خان رو کے ایجنٹ ہیں یا ان کے کسی عمل سے رو کو فائدہ پہنچ رہا ہے, بھارت کو فائدہ پہنچ رہا ہے, وہ پاکستان کے لیے نیشنل سیکورٹی تھریٹ بن چکے ہیں, وہ پاکستان کے دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, تو یہ قرارداد کیا چیز ہوتی ہے؟ پابندی لگائیں نا, سزا دیں. مطلب قرارداد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہی کی قید میں ہے, FIR کاٹیں. قرارداد کس چیز کی منظور کروا رہے ہیں؟ ایسا کوئی بھی آدمی جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے, پاکستان کے دشمن ملک کے ہاتھوں کھیل رہا ہے, پاکستان کے دشمن ملک کی خفیہ ایجنسی کا اہلکار بن چکا ہے یہ اس بیانیے کے مطابق, تو بھائی تو بس سزا دینی چاہیے نا. خود تو کسی کو یہ آفیشلی باضابطہ طور پہ ڈکلیئر کرتے نہیں ہے رو کا ایجنٹ, ہم سے توقع کرتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ ہم نے بولنا ہے, خود نہیں کریں گے. ہم بولے کہ وہ رو کا ایجنٹ ہے, وہ وہاں کا ایجنٹ ہے, وہ فلانی جگہ کے, بھائی آپ کارروائی کرو نا, چیپٹر ہی کلوز کریں. قرارداد منظور کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ باضابطہ FIR کاٹیں, مقدمہ درج کریں, جو بھی سزا ہے, پھانسی کی سزا ہے, عمر قید کی سزا ہے, آفیشل ڈکلیئر کر دو کہ بھائی پاکستان کا جو ہے نا, یہ آدمی پاکستان کا جو ہے نا وہ ہے, غدار ہے, ڈکلیئر کریں نا آفیشلی. اس کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ کیا پرابلم ہے؟ جب آپ کے پاس جب اتنی بڑی اسمبلی قرارداد منظور کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے شواہد ہوں گے نا اس کے پاس. اس شواہد کی بنیاد پہ جو ہے آپ کارروائی کریں. قراردادیں منظور کر کے کیوں آپ اپنی کمزوری جو ہے نا وہ دکھانا چاہتے ہیں؟ کیوں خالی جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں گھوسا ہمارے پاس ہے, ہم کھینچ کے مار دیں گے. بھائی مار دو نا, چیپٹر ہی آپ جو ہے وہ کلوز کر دیں. بڑی اچھی بات ہے. کون اس معاملے میں جو ہے نا ان کی مخالفت کرے گا؟ مجھے بتائیں, کوئی ایک پاکستانی بھی اس بات کی مخالفت کرے گا کہ کوئی آدمی بھارت کا ایجنٹ ہے تو بھائی تو اس کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے. سب آپ کے پوری قوم آپ کے ساتھ 24 کروڑ جو ہے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. 8 فروری کو تو آپ کو ووٹ نہیں پڑا, لیکن اگلے الیکشن میں اس بات سے بڑے ووٹ پڑیں گے آپ کو کہ بھائی آپ نے تو پاکستان کے غداروں کو پاکستان کی سیاست سے جو ہے نکال کے باہر کر دیا. اب کام کریں آپ پریکٹیکلی, سب کچھ آپ کے پاس ہے, طاقت بھی ہے, قانون بھی ہے, آئین بھی ہے, جب چاہتے ترمیم بھی کر لیتے ہیں. تو آپ سزا دے کے عبرت بنا دیں, گیم ختم کریں. صحیح. ہم سے توقع ہے میڈیا بولے کہ بھائی وہ وہاں کا ایجنٹ ہے, فلانے کا ایجنٹ ہے, خود کچھ نہیں کریں گے. صحیح, بالکل ایسا ہی ہے. آج کل موسم سرد ہے لیکن سیاسی ٹیمپریچر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یہ کس رخ جاتا ہے. ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. یہاں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے IMF کی جانب سے ایک اور قسط مل چکی ہے مگر عوام کو ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایکسپرٹ کی رائے اس پر جانیں گے بریک کے بعد.